آج کل ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے اور ہر رمضان میں ہی پوچھا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں اس عبادت کے لیے جس کا نام ہے اعتکاف۔ تو اعتکاف سے ریلیٹڈ کچھ مسئلے مسائل ہیں جن کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، جن کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف ہے کیا۔ اعتکاف کے جو جنرل میننگ ہے، اس کے معنی جو ہیں وہ کیا ہیں کہ روک رکھنا، جیسے اپنے آپ کو کسی جگہ پر روک کر رکھنا۔ اور شریعت میں، اسلام میں اس کے کیا معنی ہے؟ عبادت کی نیت سے انسان جب مسجد میں اعتکاف کرتا ہے، مسجد میں وہ ٹھہرتا ہے، کس کی نیت سے؟ عبادت کی نیت سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں اعتکاف۔ قرآن پاک کی ایک آیت کا حوالہ لیتے ہیں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ البقرہ آیت نمبر 187، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان سے مباشرت مت کرو جب کہ تم مسجد میں معتکف ہو، یعنی جب آپ مسجد میں ہوں گے تو عورتوں کے ساتھ آپ نے مباشرت نہیں کرنی۔ عاکفون فی المساجد، جب تم مسجد میں ہو، رائٹ۔ یہاں سے سب سے پہلا مسئلہ جو ہمارے سامنے آتا ہے وہ کلیئر کٹ ہے کہ آپ کو مسجدوں میں اعتکاف کرنا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت واضح ترین آیت ہے۔ اس کے ساتھ اعتکاف کے ساتھ مسجد کو لازم کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ آپ اپنے گھر بار کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی جو کاروبار ہے سب کو چھوڑ کے آپ صرف اور صرف مسجد میں چلے جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے، تو آپ کو کہاں جانا ہوتا ہے؟ مسجد میں۔ اب یہاں پہ مسئلہ جو آتا ہے وہ آتا ہے کہ یہ عورت کے لیے ہے یا مرد کے لیے ہے؟ تو یاد رکھیں عاکفونہ میں جو ورڈ عاکفونہ ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ یہاں کوئی ایسا علیحدہ حکم نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر میں اعتکاف کرے اور مرد جو ہے مسجد میں اعتکاف کرے۔ صحیح بخاری کا ایک چیپٹر ہے اعتکاف کا، وہاں پہ ایک کافی لمبی سی حدیث آتی ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گی تو آپ کو یہ کلیئر کٹ پتہ چل جائے گا، جس کا چھوٹا سا مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لی تھی کہ وہ اعتکاف کر لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور انہوں نے مسجد میں اعتکاف کیا۔ اگر یہ الاؤ ہوتا کہ گھر میں اعتکاف کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور جو باقی ان کی بیویاں تھیں، ازواج تھیں، ان کو یہ کہتے کہ آپ مسجد میں نہیں، آپ گھر میں اعتکاف کریں، کہ آپ کا اعتکاف گھر میں، آپ کو مسجد میں نہیں کرنا۔ تو یہ ساری اگزامپلز ہیں جن کو ہم نے اپنے لیے لینا ہے اور ان سے ہم نے سیکھنا ہے۔ اب اس میں اختلاف لوگ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیں مسجدوں میں عورتوں کے لیے جگہ نہیں ہے، پاکستان انڈیا میں ایسی مسجدیں بہت کم ہیں، تو اب کیا کریں؟ عورت کیسے عبادت سے محروم رہ جائے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جو عبادت کے طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیے ہیں اسی کے مطابق ہم نے عبادت کرنی ہے۔ ہم اپنی خواہش یا اپنی آسانی کے لیے دین کو موڑ نہیں سکتے۔ جو دین جس طرح ہے ہم نے اس کو ویسے ہی لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی یہاں پہ مسجدوں میں انتظامات نہیں ہیں تو آپ اعتکاف نہ کریں، آپ دین کو مت بدلیں، اپنی آسانی کے لیے گھروں میں اعتکاف نہ بیٹھیں۔ آپ کی جو نیت ہے، نیت پہ اجر ملتا ہے انسان کو۔ آپ کی نیت اعتکاف کی آپ نہیں کر پائی پھر بھی آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ، لیکن آپ کو دین کو نہیں بدلنا۔ جب انسان اپنے آپ کو کسی چیز سے روک کر رکھتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم اس کے مطابق نہیں ہے تو اس پہ بھی اس کو اجر ملتا ہے، وہ اپنے پاس سے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد نہیں کرتا۔ اب ایک اور چیز یہاں پہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ اکثر خواتین جو ہیں جب وہ اعتکاف گھر میں کرتی ہیں اور پھر وہ آتی ہیں اور وہ پھر سوال کرتی ہیں کہ ہم ڈر گئے تھے اعتکاف میں، ٹھیک ہے، ہماری جوان لڑکیاں تھیں، ہم نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ اعتکاف نہ کریں، لیکن انہوں نے کیا اور پھر وہ ڈر گئی۔ ایسے معاملات ہوتے ہیں، سب کے ساتھ نہیں لیکن موسٹلی اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں۔ تو دیکھیں مسجدوں میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، تو ایسے معاملات نہیں آتے۔ جب آپ دین کو بدلیں گے تو پھر ظاہرہ شیطانی اٹیک تو ہوں گے۔ تو دین تو بڑا سادہ ہے، بڑا سمپل ہے، بڑا آسان ہے، ہم اس میں کیوں چینجنگ کریں؟ اس کے بارے میں لوگ آپ سے بحث کریں گے، بات کریں گے، لیکن اصل چیز ہے ریفرنسز۔ آپ نے تاریخ اٹھا کے دیکھنی ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کوئی ایسا حکم دیا ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی اگزامپل ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو تھیں، ان کی بیویاں تھیں، کیا وہ گھروں میں اعتکاف کرتی تھی؟ کیا صحابیات نے کبھی گھروں میں اعتکاف کیا؟ اگر نہیں کیا تو پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔
کوئی بڑی سی بڑی چیز ہو اسے اٹھا کے آپ دیوار کے ساتھ ماریں. کوئی بھی آپ کو کوئی بات کہتا ہے، اصل جو چیز ہے نا، وہ جو دین ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور حدیث سے ہمیں یہ سارے ریفرنسز ملتے ہیں. اچھا، دوسری چیز اس میں کیا آ رہی ہے، بہت زیادہ سوال یہ آ رہے ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے منتھلی جو سائیکل ہے، وہ جو ڈیز ہیں مینسٹریشن کے ڈیز وہ آنے والے ہیں، جو حیض کے ڈیز ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم میڈیسن کھا کے اعتکاف کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو روک لیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ آپ اللہ کی مرضی کے اگینسٹ اپنے آپ کو نہیں کر سکتے. اللہ نے یہ سائیکل رکھا ہے اور یہ آپ کی اپنی حفاظت کے لیے یا آپ کی بہترین صحت کے لیے. اب آپ میڈیسن کھا کے اس کو روک لیں اور بولیں جی میں 10 دن عبادت کر لوں، تو آپ کو ایسا نہیں کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سے دن بہترین تھے، کون سے نہیں. اب اس میں کہا جاتا ہے کہ جی حج پہ بھی تو کر لیتے ہیں نا، تو کچھ چیزوں کے کچھ شرطیں ہوتی ہیں، شرائط ہوتی ہیں جو اسی چیز کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں تیمم ہے جو ہم کرتے ہیں مٹی کے ساتھ، یہ کب کرتے ہیں؟ جب آپ کو پانی مہیا نہیں ہے، پانی اویلیبل نہیں ہے، یا آپ بیمار ہیں، تو پھر ہی آپ تیمم کریں گے. اب آپ بولیں نہیں تیمم سے وضو تو ہو جاتا ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں ابھی آج دل نہیں کر رہا واش روم میں جانے کا، تو ایسا کرتے ہیں کہ اب میں تیمم کر لیتی ہوں. صبح بھی وضو کیا تھا، باقی 4 نمازیں تیمم سے پڑھ لیتی ہوں. تو یہ کنڈیشن یہاں لاگو نہیں ہوتی، یہ وہیں ہوگی جہاں آپ بیمار ہوں گے، یہاں پانی اویلیبل نہیں ہوگا. اسی طرح سے جب آپ حج کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کے لیے آپ میڈیسن کھا سکتے ہیں، عام حالات میں آپ نہیں کھا سکتے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی، اپنے لیے مشکلات پیدا نہ کریں. آپ ان ڈیز میں بہترین عبادت کر سکتی ہیں. آپ نماز نہیں پڑھ سکتی لیکن باقی ذکر اذکار تو آپ کر سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتی ہیں. مسلمان اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے اللہ کے حکم کے آگے، وہ اپنے اندر سے خود بخود ہی آسانیاں نہیں نکالتا. دین پہلے ہی بہت آسان ہے، تو آپ نے ایسی باتوں میں نہیں آنا. اور دوسری بات، اگر آپ اعتکاف کر رہی ہیں اور آپ پاک ہیں، حیض و نفاس سے آپ پاک ہیں، اگر آپ مسجد میں اعتکاف کر رہی ہیں، تو ایک اور بات میں آپ کو یہاں کلیئر کر دوں، آپ اعتکاف میں نہا سکتی ہیں. صفائی نصف ایمان ہے. یہاں میں یہ کیوں اسپیشل مینشن کر رہی ہوں کہ میں نے اپنے ارد گرد یہ بہت دیکھا کہ لوگ پورے 10 دن نہیں نہاتے کہ ہم اعتکاف میں نہیں نہا سکتے. اس کا اعتکاف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو پلیز آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے اعتکاف کو قبول فرمائے، آمین. اور جیسے آج کل کے حالات جا رہے ہیں، جیسے کرونا وائرس کے حالات ہیں، آپ سب کو پتہ ہے، تو اس میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں اور ہمارے ارد گرد والے لوگوں کا خیال رکھیں. تو اگر آپ کی گورنمنٹ آپ کو اجازت نہیں دیتی، آپ کے مسجدوں میں صفائی نہیں ہے، مسجدوں میں انتظامات نہیں ہیں، تو پلیز آپ اعتکاف نہ کریں اور اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. اگر کسی مسجد میں انتظام ہے اور گورنمنٹ آپ کو اجازت دیتی ہے اور یہ آپ کے لیے سیف ہے، تو اگر ایک بندہ بھی ایک ایریا کی طرف سے اعتکاف بیٹھ جاتا ہے تو وہ سنت پوری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر کسی بھی ایریا میں سے کوئی بھی نہیں بیٹھتا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ وبال آتا ہے کہ اس نے سنت کو چھوڑ دیا. لیکن اب کے حالات میں، حالات کے مطابق، کنڈیشن، اگر کوئی نہیں بھی اعتکاف بیٹھے گا اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، انسانیت کو بچائے، دوسرے لوگوں کی حفاظت کرے، تو انشاءاللہ اس پہ گناہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب سے اور ہم سب سے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم دین کو ویسے ہی لیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے دین کو لے کے آئے ہیں.